مراد سجی تھی ابھی ابھی. سبحان اللہ تو کہیں. بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. اور اہل حجری والوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ درود پڑھ کے نصیبہ جگا لیا جائے. میرے صاحب قبلہ حضرات، کوئی اپنے بیٹے کا جشن مناتا ہے ولادت کا، کوئی بیٹی کا جشن مناتا ہے ولادت کا، کوئی پوتے کی ولادت کا جشن مناتا ہے، کوئی نواسے کی ولادت کا جشن مناتا ہے. سر، کوئی اپنے خاندان میں جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت کا جشن مناتا ہے. لیکن حکیری کی تاریخ گواہ ہے، 12ویں شریف کا چاند نکلا ہے، یہاں کے نوجوان غلام مصطفیٰ ہوتے ہوئے اپنے آقا کی ولادت کا جشن منا رہا ہے. ثابت کر دیا ہے کہ درود پڑھ کے نصیبہ جگا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا لیا جائے، ہمیں حیات کے گیسو سنورتے جائیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. اب میں مختصر مدلل تقریر بعنوان سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم و ولادت باسعادت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں. ایک ایسے خطیب، اللہ اکبر، جن کو سننے کے بعد آپ سنتے ہی رہ جائیں گے اور آپ کا دل بول اٹھے گا کہ یہ نہیں بلکہ ان کا ایمان بولتا ہے، نور محمدی میں قرآن بولتا ہے. اب میں پروفیسر معقولات و منقولات حضرت دادا کلامی عربی کالج کے پروفیسر حضرت علامہ مفتی محمد انصار خان صاحب کو اس شعر کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو. میں اکیلے بول رہا ہوں، آپ اتنے سارے ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مسلمانان حکیری، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو. غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو. جس چیز سے لازم ہو محمد کی غلامی، لازم ہے زمانے کو وہی در سے وفا دو. اب حضرت سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر. ہلو، علماء باوقار حکیری کے 11 جماعت کے تمام حضور حضرات، قابل قدر نوجوانوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ صرف ہم اور آپ اپنی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں
اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر لیجئے. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الموجود والکرم بارک وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیری کے تمام برادران اسلام، اس بات کو آپ ذہن نشیں کر لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف کی گئی ہے، سب سے زیادہ جس شخصیت کو نکھار کے بیان کیا گیا ہے، وہ دنیا میں کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے عظیم ذات اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں، حبیب کردگار ہیں، رسول پروردگار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، شمع بزم ہدایت ہیں. اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں دنیا کے ہر دانشور نے اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا. دنیا کے ہر پڑھے لکھے نے اپنے اپنے طور طریقے پر اس پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تعریف کے کلمات پیش کیے. لیکن آئیے ہم دنیا سنیت کے امام عشق و محبت کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان سے کہیں کہ آپ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں کس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کچھ ہمیں درس بتائیے، ہمیں درس دیجیے، سبق پڑھائیے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو مالک نہ کہوں گا، میں آپ کو مالک نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. جی آپ پڑھے لکھے احباب یہاں موجود ہیں، اردو گرامر آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لفظ ہی کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ اپنے بات پہ زور ڈالنی ہوتی ہے. تو گویا امام اہل سنت نے اپنے اس قول میں زور ڈال کر کے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو مالک ہی کہوں گا. میں نے پوچھا عالم تصور میں، اے دھاری دار گنبد میں آرام کرنے والے اچھے رضا پیارے رضا، آپ مالک ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ مالک بھی کہہ سکتے تھے، مالک بھی کہہ سکتے تھے، مالک ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں میں مالک ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. اور محبوب اور محب کی بات یہ ہوتی ہے کہ محبوب اور محب کے مال میں میرے تیرے کا سوال ہی نہیں ہوتا. محبوب یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مال ہے، محب سے یہ نہیں کہتا یہ تمہارا مال ہے، بلکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ محبوب کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کا ہوتا ہے وہی محب کا ہوتا ہے، جو محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے. اس میں میرے تیرے کا سوال ہی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یا تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا کی اعلیٰ حضرت. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے محبوب سنیے، آسمان میرا قبضہ تمہارا، زمین میری قبضہ تمہارا، چاند میرا قبضہ تمہارا، سورج میرا قبضہ تمہارا، جنت میری قبضہ تمہارا. محبوب پوری کائنات بنایا ہم نے، قبضہ میں ہم نے تمہیں عطا کر دیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیا مطلب؟ زمین بنانے والا خدا ہے، قبضہ میں مصطفیٰ کے ہے. زمین بنانے والا خدا، چلانے والا مصطفیٰ. آسمان بنانے والا خدا، چلانے والا مصطفیٰ.
بنانے والا خدا اور سورج کو اپنے پاس بلانے والا مصطفیٰ، چاند بنانے والا خدا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حکیری والوں، جب محبوب کی بات چل گئی ہے تو انداز دو جملے اور بھی آپ کو دے دے تاکہ جہاں رہو مچلتے رہو اور اس محبوب کی یاد میں تڑپتے رہو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاند بنانے والا خدا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا مصطفیٰ، ارے درخت پیدا کرنے والا خدا اور درخت کو اپنی بارگاہ میں بلانے والا مصطفیٰ، اور سنو، کنکری پیدا کرنے والا خدا اور کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھانے والا مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق ہے حق ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بات محبوب کی چل گئی ہے، بات محبوب کی چل گئی ہے، اور ایک جملہ سنو، جنت بنانے والا خدا اور جنت کو ان غلاموں سے بسانے والا مصطفیٰ۔ بات محبوب کی آ گئی ہے، ایک جملہ اور لے لو، جہنم بنانے والا خدا اور اپنی رحمت سے خدا کی عطا سے جہنم کو سرد کرنے والا مصطفیٰ۔ میرے رضا لکھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی سے صرف ہم محبت نہیں کرتے، صرف آپ محبت نہیں کرتے، صرف جن و بشر محبت نہیں کرتے، ارے یہ وہ نبی ہے جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، یہ وہ نبی ہے جن سے اللہ کے محبوب، اللہ کے ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، ارے یہ وہ محبوب ہیں جن سے حضرت آدم بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی محبت کرتے ہیں، حضرت اسماعیل بھی محبت کرتے ہیں، حضرت نوح بھی محبت کرتے ہیں، حضرت دانیال بھی محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس محبوب کی بات نرالی ہے، اس محبوب کی شان نرالی ہے، اس محبوب کی عظمت نرالی ہے، اس محبوب کا وقار نرالا ہے، اس محبوب کی بات نرالی ہے، اور نرالی ہو کیسے نہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جو فضل و کمال اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان تمام فضل و کمال کو اللہ نے تنہا مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے، ان تمام فضل و کمال کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اندر آدم کی آدمیت بھی عطا فرما دی، موسیٰ کا جلال بھی عطا فرما دیا، ابراہیم کی قربانی بھی عطا کر دی، عیسیٰ کا جمال بھی عطا کر دیا، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے فضل و کمال کو اگر ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھ لو، حبیب کردگار کو دیکھ لو، محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید پیسہ داری، آنکھیں خوبا ہما دارن تو تنہا دار۔